الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب جانتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے پڑوس کے آداب۔ اسلام نے ہمسایہ کی حفاظت کرنے اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے پر ابھارا ہے، اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ پیاری سی حدیث سن لیجئے، ساری بات اسی کے ذریعہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام ہمیں پڑوسیوں کے حوالے سے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو ہمارے مال میں وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو کیا آداب ہے پڑوسیوں کے ساتھ؟ سب سے پہلے نمبر پر جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق پڑوسیوں کو دیے جائیں۔ مثال کے طور پر سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہنا، دعوت قبول کرنا، بیماری میں ان کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، ان کی خیر خواہی کرنا، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، اگر ان میں کوئی مظلوم ہے تو ان کا ساتھ دینا، یہ سارے حقوق عام مسلمان کے ہیں۔ تو پڑوسی کے سب سے پہلے نمبر پر یہ سارے حقوق بنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ کیا کیا؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازہ میں شریک ہونا، واجابۃ الدعوہ، دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو اس چھینک کا جواب دینا۔ دوسرے نمبر پر جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی اپنے ہمسایہ کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے، ہم سب کے پاس پڑوسی ہیں، ہم سب کے پاس ہمسایہ ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ بات ہے، اور یہ باتیں نوٹ کر کے اپنی عملی زندگی میں برتنے کی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ گویا کہ پسند اور ناپسند کا جو معیار ہمارا اپنا ہے نا، وہی اپنے بھائی کے لیے ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ ایمان کی مانگ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے بنیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ پڑوسی کو ہدیہ کے طور پر کچھ بھیجنا بھی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ یا اباذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، کہ اے ابوذر جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور پڑوسیوں کی خبرگیری کرو۔ یعنی ہمارے پاس سالن بن رہا ہے، سالن گھر والوں کے لیے ہی کافی ہو سکتا ہے، پڑوسیوں کے لیے نہیں نکل سکتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ کچھ پانی زیادہ کر کے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی خاص خطاب کیا، کیونکہ عام طور پر ایک پڑوسن کا دوسرے پڑوسن سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ دینا یا لینا معمولی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا کھر ہی ہو۔ بکری کا کھر
کسی کو آدمی دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بکری کا کھر بھی کوئی لا کر کے تمہیں دیتا ہے تو اسے حقیر مت سمجھو، یا دینے کو حقیر مت سمجھو۔ یعنی معمولی سے معمولی سامان بھی اگر ہدیہ کرنے کی بات آئے پڑوسی کو تو پڑوسی کو ہدیہ کرو، کیونکہ لین دین میں، ہدیہ میں قیمت نہیں دیکھی جاتی ہے، دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ ہمسایوں میں جس کا دروازہ سب سے قریب ہو اس سے لین دین پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ یعنی ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ کون ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے ہمسایوں میں؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان لی جارین ایہما اہدی، میرے پاس دو پڑوسی ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں تو کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، کہ جس کا دروازہ تم سے سب سے زیادہ قریب ہو اس کو ہدیہ دو۔ گویا کہ ہمارے گھر سے سب سے زیادہ جو گھر قریب ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ہدیہ کا مستحق ہے اور اس کا سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ ہمسایہ کا ہدیہ قبول بھی کرنا چاہیے چاہے معمولی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، کہ اگر مجھے بکری کے کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا، اور اگر مجھے وہ کھر ہدیہ کے طور پر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ ابھی ہم نے جانا نا کہ کھر کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی انسان کی نظر میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی ہدیہ کے طور پر بکری کا کھر ہی لا کر کے دیتا ہے تو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھے دعوت دیتا ہے اس کھر پہ کہ وہی کھلاؤں گا پھر بھی میں اس کی دعوت قبول کروں۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی انسان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے نا اس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے، اگر وہ اپنے معیار کے حساب سے کچھ لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے جذبات کی قدر کریں، اسے قبول کریں، اس کی تعریف کریں، اور پھر آپ بھی بدلے میں اس کو دیں۔ ہمسایہ کے ساتھ یہ ادب بھی ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کی جان، دین، اہل و عیال، مال اور اولاد کے بارے میں بالکل مطمئن ہے۔ ہمارا پڑوسی ہے تو ہماری جان محفوظ رہے گی، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہمارے اہل و عیال محفوظ رہیں گے، ہمارا مال محفوظ رہے گا، ہماری اولاد محفوظ رہے گی اس سے، کیونکہ وہ پڑوسی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، مومن نہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ زنا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے اور قیامت کے دن تک یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ۔ سنو، ایک آدمی 10 عورتوں سے زنا کرے یہ آسان ہے اس بات سے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تقولون فی السرقہ، چوری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے چوری کو حرام قرار دیا ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ، کہ کوئی آدمی 10 گھر میں چوری کرے یہ آسان ہے اس بات سے کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ کیا سمجھ میں آیا؟
سمجھ میں یہ بات آئی کہ پڑوسی کے ساتھ جرم ڈبل ہی نہیں ہوتا بلکہ 10 گنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا پڑوسی اس سے ہمیشہ امن و اطمینان محسوس کرے، اور پڑوسی کو امن و اطمینان 3 چیزوں کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے: زبان، ہاتھ اور عزت کے لحاظ سے۔ زبان سے امن یہ ہے کہ انسان ایسی بات نہ کرے کہ اگر اس کا پڑوسی آ جائے تو وہ بات کہتے ہوئے شرمندہ ہو جائے۔ ایسی بات پڑوسی کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر پڑوسی داخل ہو تو اس کو شرمندہ ہونا پڑے، یا اگر وہ بات اس تک پہنچ جائے تو اسے شرم محسوس ہو۔ ایسی بات پڑوسی کے بارے میں کہنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ زبان سے امن ہے۔ ہاتھ سے امن یہ ہے کہ اگر پڑوسی بازار میں اور اسے یاد آ جائے کہ اس کی رقم یا اس کی تھیلی پڑوسی کے گھر میں چھوٹ گئی ہے تو مطمئن رہے کہ اس کا مال محفوظ ہے، اور یہ کہے میرا گھر اور میرے پڑوسی کا گھر ایک ہی جیسا ہے۔ اور عزت کے معاملے میں امن یہ ہے کہ اگر وہ سفر میں ہو اور اسے خبر ملے کہ اس کا پڑوسی اس کے گھر گیا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے اور اس بات پر خوش ہو کہ وہ گیا ہوگا تو ادب اور احترام کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہ ہے پڑوسی کا حق اپنے پڑوسی پہ۔ پڑوسی اگر نظر نہ آئے یا غائب ہو تو پڑوسیوں کی خبر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ کے لیے ان کی خبر لے کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور ان کا پتہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ ممکن ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، تو شاید میرے اعمال اکارت ہو گئے اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس فکر میں وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ تو صحابی سنتے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کیفیت بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اور ثابت بن قیس کو بتا دو انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، کہ اے ثابت تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ جنتیوں میں سے ہو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہیں دیکھتے تھے تو ان کی خبر لیتے تھے۔ تو پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی نظر نہیں آتا ہے تو خبر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ سنن بیہقی کی روایت ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے نقل کیا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھائی نظر نہیں آتا، صحابہ آپس کی یہ بات کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھائی نظر نہیں آتا تو ہم اس کے پاس جاتے تھے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے، اور اگر کسی کام میں مشغول ہوتا تو ہم اس کی مدد کرتے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو ہماری حاضری اس کے لیے زیارت ثابت ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں کی زیارت کرنی چاہیے اگر وہ نظر نہیں آتے ہیں تو۔ پڑوسیوں کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایسی چیزیں روک کر نہ رکھیں جن کا لین دین کامن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون میں بیان فرمایا نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز روک کر رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ پڑوسیوں کے ساتھ لین دین کی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ایک عورت کو اپنی پڑوسن سے ضرورت پڑتی ہے، ہانڈی کی ضرورت پڑتی ہے، نمک کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ہلکی جو لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ان چیزوں کا لین دین دلی خوشی کے ساتھ پڑوسیوں کے بیچ ہونا چاہیے۔ یہ بھی پڑوسی کے ساتھ ایک ادب ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ یہ بھی ادب ہے کہ ایسے کام سے پڑوسی کو نہ روکا جائے جس میں پڑوسی کا فائدہ ہو اور اس کا نقصان نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یخرز خشبۃ فی جدارہ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گارنے سے نہ روکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ما لی اراکم عنہا معرضین واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، کہ اللہ کی قسم اس کھونٹی کو ہم تمہارے کندھوں کے بیچ گاڑ دوں گا، تم کیوں اس سے اعراض کر رہے ہو؟ یعنی اگر ایک پڑوسی کو دیوار میں کھونٹی گاڑنے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں، اس سے آپ کا کیا نقصان ہے اس سے، اور اس کا فائدہ ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی جو یہ کام ہے نا، پڑوسیوں کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہوتا ہے اور پڑوسی اس کی زمین نہیں ہڑپ رہا ہوتا، بس گھر بنا رہا ہوتا ہے، ہلکا سا اس کی زمین پر کھمبا اگر گارنے کی نوبت آئے تو اس کے لیے تماشا کھڑا کر دیتا ہے۔ نہیں، پڑوسیوں کا حق ہے۔ کچھ ہے لٹکانے کے لیے کیل ٹھوکنا ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، یہ نارمل چیزیں ہیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ پڑوسی کے ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کی کسی بھی طرح کی دنیاوی پریشانی کو دور کیا نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ پڑوسیوں کی مجبوری میں مدد کرنی چاہیے اور پڑوسیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر پڑوسی میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے گھر والوں کے پاس کھانا بنا کر کے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے کہ بھیجیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ تو پڑوسیوں کا حق ہے کہ جن کے ہاں موت ہو گئی ہے ان کے ہاں کھانا بنا کر کے بھیجیں۔ پڑوسی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ دی جائے، تکلیف سے بچنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے جو شہرت رکھتی ہے زیادہ نفلی نماز میں، شہرت رکھتی ہے زیادہ روزوں میں، شہرت رکھتی ہے زیادہ صدقہ خیرات کرنے میں، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک دوسری عورت ہے جو روزے میں شہرت نہیں رکھتی، صدقات و خیرات میں شہرت نہیں رکھتی، نماز میں شہرت نہیں رکھتی۔ نماز کا مطلب نفلی نماز، فرض نماز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام فرض نماز چھوڑیں، تو نفلی نماز میں شہرت نہیں رکھتی، کچھ ہلکا پھلکا صدقہ وغیرہ کر لیتی ہے۔ ولا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اللہ کرتی رہیں اور پڑوسیوں کو ستاتی رہیں، اللہ اللہ کرنا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت جو نمازی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، لیکن پڑوسی کو ستا رہی ہے، جہنم میں جائے گی۔ ایسی عورت ہے جو فرائض کی پابندی کر لیتی ہے، ہلکی پھلکی نیکیاں کر لیتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کر رہی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ دروازے کے سامنے پھینک دیا، اپنی گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی جس سے ان کو زحمت ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو ستانا، تکلیف پہنچانا، یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ایک آخری اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے تو بچنا ہی ہے، پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنا سب سے بڑھ کر نیکی کا کام ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صبر کرو۔ وہ آدمی گیا، صبر کیا، لیکن صبر برداشت سے باہر آیا تو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر اپنا سامان سڑک پر ڈال دو۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور سڑک پہ ڈال دیا۔
لوگ جب آتے اور اس کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، وہ قصہ سناتا کہ اس کا پڑوسی ہے جو اسے بہت زیادہ ستاتا ہے، تو لوگ جو ہے نا اس پر لعنت بھیجتے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ اس کے ساتھ ویسا کرے۔ جب سنا کہ لوگ ہمارے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، ہمارے اوپر بد دعا کر رہے ہیں، تو وہ پڑوسی کے پاس آیا اور کہا کہ ارجع لا تری منی شیئا تکرہہ، واپس چلو، تم اب میری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بردباری اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی پڑوسی کا رویہ سخت ہے تو برداشت کر لیں۔ برداشت کر لینے کی وجہ سے اختلافات ختم ہوں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اگر اس میں اور تم میں دشمنی تھی نا، تو ایک وقت آئے گا کہ دوستی بن جائے گی، تو بہتر طریقے سے معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عرب کہتے ہیں کہ لیس من حسن الجوار ترک الاذی ولکنہ الصبر علی الاذی، بہترین ہمسائیگی یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں، بلکہ بہترین ہمسائیگی یہ ہے کہ اگر پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لیا جائے، بردباری کا مظاہرہ کیا جائے، صبر کیا جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔